نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سورہ یوسف کا سلسلے وار مطالعہ ہم کر رہے ہیں۔ پچھلے 2 دن ہم نے جو قرآن عربین تھا اس کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اس سے آگے انشاءاللہ ہم آج بات کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ انا انزلناہ قرآن عربیہ، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن نازل کیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ قرآن کا جو مقصد نزول ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس کو سمجھیں، قرآن سے ثواب حاصل کرنا، قرآن سے برکت حاصل کرنا، قرآن سے روحانی تاثیر حاصل کرنا، قرآن سے روحانی علاج کرنا، ان سب چیزوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سب چیزیں جائز ہیں، قابل تعریف ہیں، مستحسن ہیں، لیکن یہ مقصود نہیں ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی چیز کے اندر کچھ فائدہ مند چیزیں ہونا اور کسی چیز کا مقصود ہونا، ان دونوں میں فرق ہے۔ قرآن کا جو مقصود ہے وہ ہدایت ہے، اور ہدایت کیسے حاصل ہوگی؟ اس کو سمجھنے سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مقصود اگر یہ ہوتا کہ انسان محض کچھ کلمات پڑھ کے ثواب حاصل کر لے یا کچھ کلمات پڑھ کے روحانی تسکین حاصل کر لے، تو پھر ایسا کلام ہوتا جس کو سمجھنا ممکن ہی نہ ہوتا، پھر پورا کلام صرف پڑھنے کے لیے نازل کر دیا جاتا۔ تو اتنی مثالیں بیان کی، اتنا اس کو چیزوں کو واضح کیا گیا، اتنا الگ انداز سے، الگ پیرائے سے چیزوں کو بیان کیا گیا، تکرار کی گئی اور سمجھانے کے لیے آرگومنٹس دیے گئے، انسان کی عقل کے اوپر سوال کھڑے کیے گئے، انسان کو یعنی عقل کے لحاظ سے سوچنے پر مجبور کیا گیا۔ یہ سب کیوں کیا گیا؟ یہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ پھر اتنی علم رکھنے والی کتاب اور اتنی واضح کتاب اور اتنی مثالوں سے بھرپور کتاب اور اتنے دلائل سے جو ہے وہ آراستہ کتاب، اس کو لوگ ثواب کے لیے پڑھیں اور سمجھیں ہی نہ اس کو۔ لہذا قرآن کیوں ہے؟ تاکہ انسان سمجھے، اور جو شخص دنیا میں زندگی گزار کے جائے اور بڑے بڑے کارنامے کر کے جائے دنیا میں، اور جیسے ہم ماشاءاللہ انگریزی اتنی سیکھتے ہیں کہ انگریزوں سے بات کر سکتے ہیں، اور ایون ہم تو اتنی انگریزی سیکھتے ہیں کہ ہم جس کو اردو آتی ہوتی ہے اس سے بھی انگریزی میں بات کرتے ہیں۔ تو یعنی ہم نے اتنی انگریزی سیکھ لی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ جو سامنے شخص ہے، مخاطب ہے، جس سے آپ نے بات کرنی ہے، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو سمجھ کیا آتا ہے، آپ وہ لینگویج بولتے ہیں، نہ کہ آپ وہ لینگویج بولتے ہیں جو اس کو سمجھ ہی نہ آئے۔ تو یہاں پہ سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ بھی لوگ انگریزی میں بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر روب جھاڑنے کے لیے۔ تو ہم نے یہ جو اتنا دنیا میں لینگویج بھی سیکھی ہے اور دنیا کے علوم بھی سیکھے ہیں اور آئی ٹی میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، تو اللہ کے ہاں جا کے کیا جواب دیں گے کہ اللہ ہمارے پاس وقت تھا، دنیا کے ہر چیز کے لیے وقت تھا، ہر علم سمجھنے کے لیے وقت تھا، اے آئی بھی ہم نے پڑھ ڈالی تھی اور اے آئی کو بھی سمجھ لیا تھا کیا ہوتا ہے، اور دنیا کی سیاست بھی پتہ تھی، جغرافیہ بھی پتہ تھا، اور ہر طرح کا علم بھی ہم نے سمجھا ہوا تھا، لیکن اگر ہمیں وقت نہیں ملا، مہلت نہیں ملی، وہ صرف تیری کتاب کو پڑھنے کی نہیں ملی، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ کیا حالت ہوگی اس وقت انسان کی، کس طرح سے وہ یہ جواب دے گا، اللہ تعالیٰ کو کیسے فیس کرے گا۔ لہٰذا زندگی کا ایک وقت نکالنا لازمی ہے، اور وہ ارجنٹ بنیادوں پر ہونا چاہیے کہ جو قرآن سمجھنے کے لیے ہے۔ اس کے بعد فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ پر بیان کرتے ہیں بہترین قصہ اور بہترین بیان۔ 2 ترجمے کیے گئے احسن القصص کے۔ ایک قصص کا معنی قصہ بیان کیا گیا، تو اس کے لحاظ سے احسن القصص کا مطلب ہے ہم آپ کے اوپر ایک بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں، اور قصص کے دوسرے معنی بیان کیے گئے بیان، یعنی قصہ نہیں بلکہ بیان۔ تو ہم آپ کے اوپر ایک بہترین بیان نازل کر رہے ہیں۔ یعنی 2 چیزوں میں فرق کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں بہترین قصہ، تو جو فوکس ہے وہ قصے کے اوپر ہے، اور قصے کے جو مضامین ہیں، قصے کا جو اپنا کانٹینٹ ہے اس پر ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں بہترین بیان، تو بہترین بیان سے مراد ہے کہ کسی قصے کو بیان کرنے کا جو اسلوب ہے، جو انداز ہے، جو طرز کلام ہے۔ تو دونوں چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے، یہ ایک تو بہترین قصہ ہے،
یعنی قصہ ہونے کے لحاظ سے یہ بہت غیر معمولی قصہ ہے، اور دوسرا یہ بیان کیا گیا کہ اس قصہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بیان کیا، جو پیرایا اس کو دیا، زبان کا جو اسلوب دیا، جو الفاظ کا انتخاب ہے اس کے اندر، جو آپ کہہ لیجئے چاشنی ہے، وہ طرز بیان بھی بہترین ہے۔ تو آپ سوچئے، ہم انشاءاللہ جو ابھی یہ واقعہ آگے پڑھنے جا رہے ہیں، سورت پڑھنے جا رہے ہیں، خود قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر بہترین بیان اور بہترین قصہ نازل کیا۔ قصہ بھی بہترین ہے، اور اس قصے کو بیان کرنے کا جو انداز بیان ہے وہ بھی بہترین ہے۔ دوسرا نقطہ، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ احسن القصص سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ بیسٹ قصہ ہے، یعنی کوئی اور قصہ اس کے برابر کا نہیں ہے، یہ اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ احسن القصص سے مراد القصص الاحسن ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ یعنی قصہ جو بہت اچھا ہے، بہت غیر معمولی ہے۔ یعنی ہم جو کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا چیز ہے، یہ کھانا آپ نے جو کھایا، یہ اس کا ذائقہ کیسے، آپ کہتے ہیں بہترین۔ تو آپ بیسیکلی یہ نہیں بتانا چاہ رہے ہوتے کہ کوئی اور کھانا اس سے لذیذ نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ کہتے ہیں کہ جناب جیسے اس کے 100 مارکس پورے ہیں، تو 100 مارکس پورے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی کسی چیز کے مارکس 100 نہیں ہو سکتے، اس کے 99 ہوں گے۔ اسی لحاظ سے بعض مفسرین نے یہ کہا کہ احسن القصص سے مراد یہ ہے، کیونکہ ظاہر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی انبیاء اور رسولوں کے واقعات بیان کیے ہیں، اور ان سب کے درمیان ہم کو ایسا کمپیریزن نہیں کر سکتے کہ کون سا زیادہ بہتر اور کون سا کم ہے، لہٰذا بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ احسن القصص سے مراد ہے کہ بہترین قصہ ہے، لیکن اس معنی میں کہ کمپیریزن نہیں ہے اس کا کسی اور کے ساتھ کہ یہ باقیوں سے بہتر ہے، بلکہ جیسے ہم کہتے ہیں نا ون آف دی بیسٹ، تو یہ دی بیسٹ تو ہے لیکن اور بھی دی بیسٹ ہیں، یوں کہہ لیجئے کہ یہ بھی دی بیسٹ قصہ ہے، اور قرآن مجید نے جو اور کچھ قصے بیان کیے ہیں وہ بھی دی بیسٹ ہیں۔ پھر ایک نقطہ، قرآن مجید میں بعض مقامات پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے، جیسے یہاں آیا نحن، ہم بیان کر رہے ہیں، اور بعض جگہوں پہ اللہ تعالیٰ واحد کا صیغہ استعمال کرتا ہے، جیسے اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بعض جگہوں پہ جمع کا صیغہ اور بعض جگہوں پہ واحد کا صیغہ کیوں استعمال کرتا ہے؟ اگرچہ یہ کوئی خاص نقطہ تو نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں نے خام خواہ اس طرف وہ گئے، ان کا ذہن جو شر پیدا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یا جیسے دوسرے ادیان ہیں جیسے عیسائیت وغیرہ ہے، تو ان کی طرف سے یہ آتا ہے کہ دیکھیں جی آپ نے بھی تو جمع کا صیغہ استعمال آپ کی کتاب میں بھی ہوا ہے، اور عربی زبان میں جو جمع کا صیغہ ہوتا ہے، جو پلورل ہوتا ہے، وہ 2 سے شروع نہیں ہوتا، وہ 3 سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ عربی میں سنگولر الگ ہوتا ہے، ڈوول نون الگ ہوتا ہے، اور پھر جو پلورل ہوتا ہے وہ 3 اینڈ آن ورڈز ہوتا ہے وہ، تو وہ اس طرح کے جیسے گمراہ کن قسم کے نکات بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لیے واحد کا صیغہ اور جمع کا صیغہ کیوں استعمال کرتا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ جو جمع کا صیغہ ہوتا ہے یہ صرف عدد کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ جمع کا صیغہ للتعظیم بھی ہوتا ہے، تعظیم کے لیے بھی۔ جیسے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، تو وہ بادشاہ جب اپنی رعایا سے خطاب کرتے تھے، یا وہ بادشاہ جب اپنی رعایا کو کوئی احکامات لکھ کے صادر کیا کرتے تھے، تو اس کے اندر وہ کبھی بھی واحد کا صیغہ استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ جمع کا صیغہ استعمال کرتے تھے۔ نہیں، حکم بادشاہ نے دیا، لیکن بادشاہ کہتا تھا کہ ہم یہ حکم جاری کر رہے ہیں، ہمارا یہ فرمان ہے، ہم یہ چاہتے ہیں۔ تو ہم نے یعنی کہانیوں میں بھی سنا ہوا ہے کہ بادشاہ سلامت اسی طرح گفتگو کرتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا استقبال کیا جائے، تو یہ آپ نے اسلوب سنا ہوگا۔ تو وہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی، وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہوتے کہ جو میری مراد ہے وہ میں اور 2-3 لوگ اور بھی ساتھ ہیں، بلکہ وہ اپنی ذات کی ہی بندہ بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایک تعظیم کا پہلو اس میں شامل ہو جاتا ہے جب ہم اس میں جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ تو ایک تو نقطہ یہ بیان کیا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب جہاں پہ بھی جمع کا صیغہ استعمال کیا تو وہ تعظیم کے لیے ہے کہ ہم یہ کرنے والے ہیں۔ دوسرا نقطہ جو بیان کیا گیا وہ بڑا اہم نقطہ ہے، ایک علمی نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی ذات کا ذکر کیا ہے، صرف اپنی ذات کا ذکر، وہاں اللہ تعالیٰ نے صیغہ واحد ہی استعمال کیا ہے، جیسے اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، فاعبدنی، پس میری بندگی کرو۔ تو چونکہ بندگی کا جو معاملہ ہے یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں کسی قسم کا کوئی اور ایلیمنٹ موجود نہیں ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں صرف اپنی ذات کا ذکر صیغہ واحد میں کیا۔ لیکن جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی ایسے معاملے کا بیان فرماتا ہے جس معاملے کا حکم دینے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حکم کی تعمیل کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے فرشتوں کو بھی
اس میں شامل کیا ہے کہ یہ کام فرشتے سر انجام دیں گے، یعنی اللہ کی جو بندگی کرنی ہے وہ بندہ براہ راست اللہ کی بندگی کرے گا. لیکن جو یہاں پہ جیسے آیا کہ نحن نقص علیک، ہم بیان کر رہے ہیں آپ پر، تو چونکہ یہ جو قرآن کا بیان ہے یہ کلام تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، لیکن یہ کلام آسمان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرشتے لے کر آئے ہیں. تو گویا کچھ جگہوں کے اوپر جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی ایسے معاملے کا بیان فرماتا ہے، کسی ایسے امر کا بیان فرماتا ہے جو امر ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، وہ کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، لیکن اس کی تعمیل کے لیے فرشتوں کو اپائنٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اس کو پورا کریں گے، تو وہاں پہ عام طور پہ جمع کا صیغہ استعمال ہو جاتا ہے. نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کر رہے ہیں آپ کے اوپر بہترین بیان، یا ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں بہترین قصہ. اب یہاں تھوڑا سا ہم بات کریں گے بہترین قصہ ہونے کے حوالے سے سورہ یوسف جو ہے اس میں کیا پہلو موجود ہیں. بہترین قصہ ہونے کی جو بنیادیں ہیں وہ بہت سی ہیں، جو اس قصہ کو بہترین قصہ قرار دیا گیا اس کی بنیادیں بہت سی ہیں. پہلی تو بنیاد یہ ہے کہ ایک ایسا واقعہ بیان کیا گیا جو پورے کا پورا نہ صرف اس وقت کے حالات کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے بلکہ مستقبل کے حالات کو بھی بالکل واضح بیان کر دیتا ہے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے، جو قصہ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے وہ ماضی کی بات ہوتی ہے. یعنی کوئی قصہ آپ سنتے ہیں نا، جناب 1947 میں یہ ہوا تھا، 1965 میں یہ ہوا تھا، اب کیا ہے، بس ایک ماضی کا واقعہ آپ نے سنا اور بات ختم ہو گئی. یعنی وہ ایک جیسے آپ کہہ سکتے ہیں نا ٹائم پاس کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ کا باعث ہے وہ قصہ، ادر دین اس کے علاوہ کوئی اور خاص اس میں شاید بات نہ ہو. لیکن اس کے کمپیریزن میں سورہ یوسف کا جو قصہ ہے یہ احسن القصص کیوں ہے؟ کیونکہ ایک ماضی کا ایسا واقعہ اس انداز سے بیان کیا گیا کہ جو اس وقت کے پریزنٹ حالات ہیں وہ ان پریزنٹ حالات پر بھی منطبق ہو رہا ہے، اور مستقبل میں یہ قصہ اگلے کئی سو سال یا کئی ہزار سال پوری دنیا میں جو لوگ آئیں گے وہ پڑھیں گے اور ان کو بھی یہ قصہ بہت سی رہنمائی مہیا کرے گا. تو یہ نمبر 1 پہلو ہو گیا اس میں اس کے بہترین قصہ ہونے کا. نمبر 2 پہلو اس میں یہ ہے کہ عام طور پہ جو قصے ہوا کرتے ہیں آج بھی ایسا ہی ہے کہ جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہانیاں ہیں یا ناولز لکھے جاتے ہیں تو ایون انہی ناولز کی بیس پر پھر آگے جو ہے وہ ڈرامے اور فلمیں بھی بن رہی ہوتی ہیں، تو ان سب کے اندر نارملی ایک تھیم جو چلتا ہے وہ عشق و معشوقی کا معاملہ ہوتا ہے. یعنی کہیں نہ کہیں اس کے اندر پیار محبت کے معاملات ڈالے جاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر، جیسے آپ کہہ لیں یہ ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے اس کے اندر سپائس پیدا کرنے کے لیے، کہ کوئی نہ کوئی مرد عورت ان کی آپس میں اٹریکشن، ایک دوسرے کے پیچھے ان کا پڑ جانا اور ایک دوسرے کو حاصل کرنے کی کوششیں کرنا. تو یہ جو عشق معشوق کا معاملہ ہے یہ آپ کو قصوں میں ملتا ہے. لیکن جن قصوں میں آپ کو یہ ملتا ہے ان قصوں کا جو اینڈ ہوتا ہے یا کنکلوژن ہوتا ہے یا اس سے جو انسان کو موٹیویشن ملتی ہے وہ پازیٹیو نہیں بلکہ اخلاقی لحاظ سے نیگیٹو ہوتی ہے. بڑی زبردست ایک صاحب نے مثال بیان کی اور بڑی لطیف بھی ہے کہ بالفرض ایک مثال لے لیجئے کہ ایک شخص ہے جو نمازی ہے اور دیندار ہے، دین پر عمل کرنے والا شخص ہے، لیکن تھوڑی بہت زندگی میں اس کی کوتاہی بھی ہے، یا کہیں آپ کہہ لیجئے کہ ایک دفعہ وہ تھوڑا سا اس طرف مائل ہو گیا اور اس نے جیسے ایک کوئی ڈرامہ یا ایک فلم جو ہے پوری یا اس کا کچھ حصہ، اس کا کچھ مناظر اس نے دیکھے، اور ایزیوم کیجئے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایک فلم یا ایک ڈرامے کا ایک حصہ اس کا وہ ملاحظہ کر رہا ہے، اور اس حصے میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک خاتون دکھائی جا رہی ہیں جو کہ کسی مرد کے ساتھ جو ہیں وہ رابطے میں ہیں اور وہ بہت زیادہ ان کو پسند کرتی ہیں، وہ مرد بھی ان کو بہت پسند کرتا ہے، اور وہ آپس میں اس بات کے اوپر اتفاق کرتے ہیں کہ ہم بھاگ کے شادی کر لیتے ہیں یا میرے ساتھ بھاگ کے چلی جاؤ. اور مناظر یہ دکھائے جا رہے ہیں کہ وہ جو خاتون ہے وہ رات کے وقت آدھی رات کو اٹھتی ہے اور وہ اپنا بیگ تیار کرتی ہے اور وہ دبے پاؤں کوئی چابیاں اٹھانے کے لیے والد کے کمرے میں جاتی ہے جہاں والد سویا ہوا ہے، اور منظر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ہلکی سی بھی آواز پیدا ہوئی تو والد جاگ جائے گا. تو وہ صاحب جو بیان کر رہے ہیں وہ بڑی درست بات بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ مناظر دیکھتے ہوئے اگر وہ نمازی اور دیندار شخص کے اندر سے یہ بات اس کے دل میں آ رہی ہے، اللہ کرے ابا جی نہ جاگیں، ٹھیک ہے، اللہ کرے کہ یہ جو ابا جی سوئے ہوئے ہیں یہ سوئے رہیں اور یہ لڑکی جو ہے یہ چابیاں اٹھا کے چپکے سے نکل جائے. تو مسئلہ کیا پیدا ہوا؟ مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ وہ ڈرامہ یا وہ مووی کا سین
اس نے ایک بندے کے اوپر اتنا اثر ڈالا کہ وہ یہ بھول گیا کہ جو یہ حرکت ہو رہی ہے یہ شرعی لحاظ سے حرام ہے، غلط ہے. مطلب ٹھیک ہے وہ اس میں نفس کی خواہش میں آ کے اس نے وہ دیکھنا تو شروع کر دیا، لیکن وہ اپنی تعلیم کیسے بھول گیا، وہ اپنے اصول کیسے بھول گیا. تو یہ واقعے کی دلچسپی ہوتی ہے، اصل میں واقعے کی اٹریکشن ہوتی ہے جو بندے کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اور بندہ یہ نہیں یاد رکھ پاتا کہ میں اس وقت جو کچھ دیکھ رہا ہوں یہ میرے نظریے اور میرے اصولوں کے کتنے خلاف ہیں. تو لہٰذا اگر ایک بندہ سوچ رہا ہے کہ جی ابا جی نہ جاگیں، ابا جی نہ جاگیں، اور یہ لڑکی گھر سے بھاگ جائے، تو اس مووی یا ڈرامے کے سین نے اس کو کرپٹ کر دیا، اور اس وقت اس کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ میں ایک غلط بات کو نہ صرف پسند کر رہا ہوں بلکہ میں چاہ رہا ہوں یہ ہو. اور جیسے میں نے مثال دی نا، اللہ کرے نا ابا جی نہ جاگیں، یعنی بیچ میں اللہ سے دعائیں بھی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ یعنی ایک حرام کام یا ایک ناجائز کام، ایک ناپسندیدہ کام جو ہے وہ سر انجام ہو جائے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے کسی قصے یا کسی واقعے کی دلچسپی. بیسیکلی فلموں و ڈراموں نے کیا کیا، انہی قصوں کو ریپلیس کر دیا. پہلے لوگ بیٹھا کرتے تھے اور اکٹھے ہو کے چوراہوں پہ اس طرح سے، اور لمبے لمبے قصے ہوا کرتے تھے، قصہ گوئی ہوا کرتی تھی. تو چونکہ قصہ گوئی کے اندر یہ بلٹ ان ایک مسئلہ ہے کہ لا محالہ اس میں ایک اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے، جاذبیت پیدا کرنے کے لیے ایک تو عشق و معشوقی کے معاملات شامل کیے جاتے ہیں، اور پھر عشق و معشوقی کے ساتھ ساتھ ایسا ایلیمنٹ ہوتا ہے جو اخلاقی لحاظ سے نامناسب ہے، لیکن سننے والا اس وقت اس کو چونکہ نہیں سمجھ پا رہا ہوتا، لہٰذا وہ اس نامناسب اخلاقی معاملے میں شامل ہو جاتا ہے. اور اگر وہ مستقلاً ایسی چیزیں سنتا رہے گا یا پڑھتا رہے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر یہ ارج پیدا ہو جائے کہ میں بھی یہ کروں، یا میرے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہونا چاہیے. سورہ یوسف کا احسن القصص ہونے کا یہ پہلو ہے کہ اس میں عشق و معشوقی کا معاملہ بھی بیان کیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آگے جائیں گے ہم پڑھیں گے کہ حضرت یوسف السلام کا جو حسن ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر جو امراۃ العزیز جو ہے، عزیز مصر کی جو بیوی ہے، اس کا فریفتہ ہو جانا ہے، یہ چیزیں قرآن مجید نے بیان کی ہیں. لیکن یہ چونکہ احسن القصص ہے، لہٰذا عشق و معشوقی کے معاملات کا بیان بھی جب قرآن نے کیا تو اس کا جو سبق تھا، اس کا جو کنکلوژن تھا، وہ کیا تھا کہ اس کے نتیجے میں قرآن و سنت نے، قرآن نے ایک اعلیٰ ترین کردار کی مثال بیان کر دی کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ کسی کی زندگی میں یہ مرحلہ آ جائے کہ کوئی عورت اس کو دعوت گناہ دے اور اس حد تک اس کے اوپر دل دے بیٹھے کہ وہ ہر طرح کی حدیں پار کرنے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن صاحب کردار شخص تمام دروازے بند ہونے کے باوجود اور یہ جاننے کے باوجود کہ ایگزٹ کا کوئی رستہ نہیں ہے، وہ سرنڈر نہیں کرتا، اور جو اس کے بس میں ہوتا ہے وہ اپنے کردار کو بچانے کے لیے، اپنی پاکیزگی کو قائم رکھنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے. اور جب ایک اعلیٰ کردار کا شخص اپنے کردار کی پاکیزگی کے لیے تگ و دو کرتا ہے تو بظاہر اسباب نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے رستے پیدا کر دیتا ہے جن رستوں کے ذریعے اس کی کردار کی پاکیزگی کو محفوظ کیا جا سکے. یہ ہے اس کا احسن القصص ہونے کا معاملہ کہ عشق و معشوقی کا ذکر تو ہے، لیکن اس کا جو اینڈ ہے وہ کسی اخلاقی گراوٹ پر نہیں جیسے عام قصوں میں ہوتا ہے، بلکہ کردار کے انتہائی اعلیٰ مقام کے مثال یا اس کے بیان پر منتج ہو رہا ہے. اسی طرح اس کے جو احسن القصص ہونے کی تیسری بنیاد بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ عام طور پہ جب کوئی واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو اس کی بڑی جزیات بھی بیان کی جاتی ہیں، بڑی باریکیوں میں جایا جاتا ہے. پھر ایسے ہوا، پھر وہ مڑا، پھر اس نے اس طرف دیکھا، پھر اس نے یہ بات کی، پھر یہ ہوا، پھر وہ گھر سے نکلا، پھر اس نے دروازہ بند کیا. یعنی مائنر ڈیٹیلز شامل کی جاتی ہیں. کیوں شامل کی جاتی ہیں؟ کیونکہ اس واقعے میں اگر یہ ڈیٹیلز نہ شامل کی جائیں گی تو اس کا جوڑ جو ہوتا ہے آپس میں، جو اس کی آپ کہہ لیں بائنڈنگ ہوتی ہے، وہ اتنی مضبوط نہیں ہوتی کہ ایک قصہ ہوا پھر دوسرا پھر تیسرا. تو لہٰذا قصہ گو جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے سے قصے کے اندر بہت سا مواد شامل کرتے ہیں اپنے پاس سے تاکہ وہ اس قصے کو دلچسپ بنا سکیں اور جو سامعین ہیں ان کی توجہ کہیں ٹوٹے نہ. اس کے مقابلے میں جو سورہ یوسف کا واقعہ ہے، سورہ یوسف کا قصہ ہے، اس قصے کے اندر جو واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ کئی دہائیوں پر مبنی ہیں. یعنی جو مفسرین بیان کرتے ہیں اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ایٹ لیسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 50 ایئرز کا جو ڈیوریشن ہے، جو وقت ہے، اتنے وقت کے اندر جو یہ معاملات بیان ہوئے ان کو سمرائز کر کے اس
قرآن نے اس صورت میں 10-11 رکوعوں میں بیان کر دیا۔ تو اب یہ جو اتنے لمبے عرصے کا واقعہ ہے، اب اس میں جزیات تو نہیں بیان کی گئی کہ یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر اگلے دن یہ ہوا، پھر اس اگلے دن یہ ہوا، بیچ میں سے جو ہدایت کے پہلو تھے صرف وہ بیان کیے گئے، لیکن ان کا آپس میں ربط اتنا زبردست ہے، اتنا غیر معمولی ہے کہ انسان کو کہیں پہ یہ نظر نہیں آتا کہ بیچ میں کوئی ڈسکنٹینیوٹی ہے، بلکہ اس کو ربط بھی نظر آ رہا ہے، اور اس کی جو دلچسپی ہے واقعے کے ساتھ وہ بھی برقرار ہے، اور پورے قصے میں ہدایت کے لیے جو ضروری باتیں تھیں وہ سب بیان کر دی گئی، اور وہ سب باتیں جن میں ہدایت کا کوئی سامان نہیں تھا اس کو قطعاً شامل نہیں کیا گیا جیسا کہ کسی عام قصے میں شامل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح نمبر 4 پوائنٹ جو اس قصے میں اس کے احسن القصص ہونے کا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی شخصیت کا قصہ بیان کیا گیا جو حسن ظاہری اور حسن باطنی دونوں سے متصف ہے، دونوں صفات کا حامل ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی واقعہ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں کسی شخصیت کو پریز کرنے کے لیے یا اس کو گلوریفائی کرنے کے لیے یا اس کو ایک ہیرو بنانے کے لیے یا تو اس کے پھر ظاہری اوصاف بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں یا پھر اس کے باطنی اوصاف بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بیک وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کیا اس واقعے کے لیے جو ظاہری حسن کے لحاظ سے بھی اعلیٰ ترین درجے پہ ہے اور باطنی حسن کے لحاظ سے بھی اعلیٰ ترین درجے پہ ہیں۔ اور یہ حسن ظاہری اور حسن باطنی کا کیا معاملہ ہے اس کا آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ظاہری حسن عطا کیا گیا تھا، جو فزیکل بیوٹی ان کو دی گئی تھی، وہ نصف مخلوق کی جو بیوٹی ہے وہ حضرت یوسف کو دی گئی، اور ریمیننگ نصف مخلوق کی جو بیوٹی ہے وہ تمام انسانیت میں تقسیم کی گئی ہے۔ تو انسان سمجھ سکتا ہے کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا قصہ ہو سکتا ہے جس کا جو مرکزی کردار ہو، جس کا جو ہیرو ہو وہ اتنا حسین ہو سکتا ہے؟ وہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں باقی تمام انسانیت کے پاس جو حسن ہے وہ ملا لیں تو تمام انسانیت کا حسن جمع کر کے برابر بنتا ہے یوسف علیہ السلام کے اکیلے حسن کے۔ تو کون سا قصہ ہوگا جو میچ کر سکے، جو مقابلہ کر سکے، اور جو کیسا کردار بیان کر سکے جو ظاہری حسن میں یوسف علیہ السلام سے کسی درجے مقابلہ کر سکے؟ تو یہ ممکن نہیں۔ پھر باطنی حسن کا اندازہ کیجئے کہ ایک موقع پر صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے نبی، من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ رسپیکٹ فل کون ہے، سب سے زیادہ عزت دار کون ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ۔ کیا ہی زبردست آپ نے اوصاف بیان کیے۔ آپ نے فرمایا تمام انسانیت میں سب سے معزز کون ہے؟ یوسف علیہ السلام۔ کیوں معزز ہیں؟ نبی اللہ کے نبی ہیں، اس سے بڑا درجہ کیا ہوگا؟ لیکن یہاں تک بات رکی نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بلکہ ابن نبی اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں۔ ابن نبی اللہ کے نبی کے پوتے ہیں، حضرت اسحاق ان کے دادا ہیں۔ ابن خلیل اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں۔ اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ دی بیسٹ لینیج جو ہے وہ یہ بہترین نسب، اعلیٰ ترین نسب کیا ہے؟ خود اللہ کے رسول، خود اللہ کے نبی ہیں، والد اللہ کے نبی ہیں، دادا اللہ کے نبی ہیں، اور پردادا کی تو کیا ہی بات کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، امام الانبیاء، خلیل اللہ کے خلیل، اور جو مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا انبیاء رسولوں میں ہے وہ سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنا دیا، ان کی نسلوں سے سارے انبیاء اور رسول بھیجے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں کوئی ایسا شخص اللہ نے نہیں بھیجا جس کی نسل سے کوئی اور نبی اور رسول آیا ہو، سب کے سب انبیاء اور رسول ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ یہ قبولیت کا معاملہ ہے، یہ اللہ کی بندگی کی رضامندی جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے اس بندگی کے نتیجے میں، یہ اس کا صلہ ہے کہ اللہ نے ان کو اس دنیا میں یہ مقام دیا کہ تمام انبیاء اور رسولوں کی نسل سے۔ اور آج بھی ابراہیم علیہ السلام کو 3000 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی 3000 سال میں غلط کہہ رہا ہوں، جو اس وقت تھے جب اللہ کے نبی کی بعثت ہوئی، آج کے حساب سے آپ کہیں گے تو کچھ 4500 سال گزر چکے ہوئے ہیں۔ تو 4,500 سے 4,500 سال پہلے کی شخصیت آج بھی دنیا کے تمام بڑے مذاہب، یہودیت، عیسائیت اور اسلام جو ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کو
اپنا بزرگ، اپنا بڑا اور اپنا رہبر اور رہنما مانتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کا نسب کیا ہے؟ نبی اللہ، ابن نبی اللہ، ابن نبی اللہ، ابن خلیل اللہ۔ تو یہ ہے حسن باطنی، اور مزید حسن باطنی کے جو اوصاف قرآن مجید نے بیان کیے وہ تو انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ تو لہذا کون سا قصہ ہے دنیا میں جو ایسی شخصیت کو پیش کر سکے جو نبی اللہ، ابن نبی اللہ، ابن نبی اللہ، ابن خلیل اللہ ہو، اور جس کا ظاہری حسن کا معاملہ یہ ہو کہ اس کو آدھی مخلوق کے برابر حسن عطا کیا گیا ہو؟ تو کوئی میچ نہیں ہے، کوئی کمپیریزن نہیں۔ پھر یہ جو دونوں طرح کے حسن اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے، یہ دونوں طرح کے حسن آزمائش کا ذریعہ بنے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ محض صرف اس کو پریز کیا گیا ہے، بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ ان حسنوں کی وجہ سے، اس حسن کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کی پھر غیر معمولی آزمائش بھی ہوئی۔ نمبر 5 جو اس کا احسن القصص ہونے کا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل بھی ہے۔ تو کوئی بھی قصہ جب بیان کیا جاتا ہے تو اس میں قصے کی دلچسپی تو ہو سکتی ہے، اس میں کوئی نصیحت کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن قصہ بیان جس کی زبان سے ہو رہا ہے وہ قصہ اس کے کردار کی، اس کی صداقت کی بنیاد بن جائے۔ لہٰذا یہ قصہ انسان کس سے سن رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انسانیت نے پہلی دفعہ یہ قصہ سنا، لیکن جس کی زبان مبارک سے یہ قصہ سنا، یہ قصہ ان کی نبوت اور رسالت کی صداقت کی دلیل بھی بن گیا۔ لہٰذا اس لحاظ سے بھی احسن القصص ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ بیان کیا جو واقعہ بیان کرنا آپ کے لیے اپنے علم کی بنیاد پر ممکن نہیں تھا۔ قرآن مجید بیان بھی کرتا، آگے ہم پڑھیں گے، اور یہ واقعہ آپ نے صرف اور صرف اللہ کے بتانے اور اللہ کے وحی نازل کرنے کی صورت میں بیان کیا، لہٰذا یہ آپ کی نبوت اور رسالت کی دلیل بن گیا۔ اسی طرح علامہ آلوسی رحمہ اللہ، ان کی تفسیر ہے روح المعانی، تفسیر روح المعانی عربی تفسیر ہے اور بہت غیر معمولی تفسیر ہے۔ انہوں نے بڑا زبردست لطیف نقطہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو قصہ ہے اس کے احسن القصص ہونے کی بنیادوں میں یہ چیز شامل ہے کہ یہ واحد قصہ ہے جو بیک وقت اپنے اندر بہت سی دو متضاد چیزوں کو جمع کرتا ہے۔ کون سا قصہ ہوگا جس میں بیک وقت اتنی متضاد چیزیں آپس میں جمع ہو جائیں؟ میں ان کا ذکر کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قصہ بیک وقت حاسد و محسود کا بیان کرتا ہے، یعنی اس قصے میں یہ آپ اپنے پاس پوائنٹس نوٹ کرتے جائیں، اگر ممکن ہو آپ کے پاس کوئی نوٹ بکس وغیرہ ہوں جن کے لیے ممکن ہے تو جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں اگر آپ نوٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو آگے فائدہ ہوگا۔ تو بیک وقت حاسد و محسود کو بیان کرتا ہے، یعنی اس کے اندر حسد کرنے والوں کا بھی ذکر موجود ہے اور جن سے حسد کیا گیا ہے ان کا بھی ذکر موجود ہے، یعنی تفصیل سے دونوں کا ذکر موجود ہے۔ نمبر 2 وہ کہتے ہیں اس میں بیک وقت مالک و مملوک کا ذکر بھی ہے، یعنی کوئی مالک ہے، کوئی بادشاہ ہے اور کوئی اس کی ملکیت ہے، تو یعنی آقا اور غلام کا جیسے تعلق ہوتا ہے، بیک وقت دونوں کے واقعات اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور بیک وقت اس میں شاہد و مشہود کا بیان بھی ہے، گواہ اور جس کی گواہی دی جا رہی ہے ان دونوں کا ذکر بھی ہے، یہ بھی آگے آپ جائیں گے تو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں اس میں بیک وقت عاشق و معشوق کا ذکر بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، ایک وہ جو کہ کسی پر عاشق ہو جائے اور ایک وہ جس کے اوپر عاشق ہوا جائے، وہ معشوق کہلاتا ہے۔ پھر بیک وقت اس میں حبس و اطلاق بھی پایا جاتا ہے۔ حبس کہتے ہیں قید ہونے کو اور اطلاق کہتے ہیں آزاد ہونے کو۔ تو کسی قصے میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ فلاں بندہ قید ہو گیا اور کسی قصے میں یہ پڑھتے ہیں کہ فلاں کو قید سے نجات مل گئی، لیکن یہ قصہ بیک وقت قید کا ذکر بھی کر رہا ہے اور قید سے نجات کا ذکر بھی کر رہا ہے، رہائی کا ذکر بھی کر رہا ہے۔ پھر یہ قصہ جو ہے یہ بیک وقت قحط و خوشحالی دونوں کا ذکر کرتا ہے، یعنی عام طور پہ یا قحط کے حالات ہوتے ہیں یا خوشحالی کے حالات ہوتے ہیں، لیکن یہ قصہ کیا کر رہے ہیں، یہ قحط کا بھی ذکر کرتا ہے اور قحط ختم ہونے کے بعد خوشحالی کا ذکر بھی کرتا ہے۔ پھر یہ قصہ جو ہے یہ ذنب و عفو یعنی جرم و معافی دونوں کا ذکر کرتا ہے۔ ایک ہی قصے میں جرم بھی سرزد ہوا اور اسی قصے میں اس جرم کی معافی بھی دے دی گئی۔ اسی طرح یہ قصہ فراق و وصال کا ذکر بھی کرتا ہے کہ دو قرب رکھنے والے، دو عزیز ایک دوسرے کے، وہ آپس سے بچھڑ جاتے ہیں، لیکن پھر وہ بچھڑ کے ہمیشہ بچھڑے نہیں رہے، بلکہ بچھڑنے کے بعد ایک وقت آیا کہ دوبارہ وہ آپس میں ری یونائٹ بھی ہو گئے، جمع بھی ہو گئے، تو فراق و وصال بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ اور یہ قصہ بیک وقت سکم و صحت بھی بیان کرتا ہے، یعنی کسی کو بیماری لاحق ہوئی اور وہ بیماری جو ہے اس سے اس کو شفا بھی مل گئی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ غم کی مارے جو ہیں وہ اس حد تک وہ غمگین ہوئے اور روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، یعنی وہ ان کی بینائی جاتی رہی، لیکن اسی قصے میں ہم پڑھتے ہیں کہ پھر ان کی بینائی واپس بھی آ گئی،
تو ایک بیک وقت یہ دونوں چیزیں اس میں جمع ہو گئی. اسی طرح وہ کہتے ہیں اس قصے میں اقامت و سفر کا ذکر ہے، یعنی حالت قیام کے واقعات بھی ہیں، حالت سفر کے واقعات بھی ہیں. اور آخری نقطہ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ، یہ قصہ بیک وقت کمزوری اور مضبوطی، ذلت و عزت، اور ذلت کا لفظ عربی میں جو استعمال ہوتا ہے نا، یہ کسی کے کمزور ہو جانے، دبنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اردو میں تو ہم اس کا معنی نیگیٹو لیتے ہیں، لیکن عربی میں اس کا معنی اس طرح سے نیگیٹو نہیں ہے، بلکہ اصل مطلب اس کا ہے کہ کسی کا دب جانا، پس جانا، کمزور ہو جانا. تو یوسف علیہ السلام بیک وقت اس قصے میں اس حد تک اپنی زندگی کے لو درجے پہ گئے ہیں ظاہری طاقت کے لحاظ سے کہ آپ ایک اندھیرے کنویں میں ہیں اور کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا آپ کے ساتھ کیا ہوگا، آپ کی زندگی کے ساتھ کیا ہوگا. ایک عالم اس واقعے میں یہ بیان کر دیا گیا. اور دوسرا عالم، دوسری انتہا ہے کہ پھر آپ مصر کے اندر جا کے بادشاہت تک پہنچے ہیں اور ملک کے خزانے آپ کے ہاتھ میں دے دیے گئے. تو یہ دو انتہائیں بیک وقت ایک قصے میں جمع کر دی گئی ہیں. تو یہ بھی اس کے احسن القصص ہونے کی بنیاد ہے. اور آخری نقطہ اس کے احسن القصص ہونے کا میں بیان کرتا ہوں کہ اس قصے کے احسن القصص ہونے میں یہ بھی معاملہ موجود ہے کہ اس کے اندر جو اکثر معاملات بیان کیے گئے اس قصے کے اندر، اگرچہ ان کی ابتدا اچھی نہیں ہے، لیکن ان تمام معاملات کی جو انتہا ہے، جو انجام ہے، وہ اچھا ہے، وہ خوشگوار ہے. تو کسی واقعے کا دلچسپ ہونا یہ بھی ہے کہ اس کا جو اینڈ ہو رہا ہے، ہر چیز کا جو کنکلوژن ہے، وہ اینڈ اچھے نوٹ پہ ہو رہا ہے یا نہیں. مثلا حضرت یوسف علیہ السلام والدین سے بچھڑے تو ہیں، لیکن اسی قصے کے اندر واپس بھی مل گئے. اسی طرح بھائیوں میں دوری تو پیدا ہوئی ہے، لیکن وہ بھائیوں کی دوری واپس ختم بھی ہو گئی اور وہ آپس میں جمع بھی ہو گئے. اسی طرح قحط تو پیدا ہوا ہے، لیکن پھر حالات ٹھیک بھی ہو گئے. اسی طرح یوسف علیہ السلام کو ہر چیز سے محروم تو کیا گیا، لیکن ان کو وہ سب چیزیں واپس بہت بڑے درجے پر مل بھی گئی. اسی طرح جو امراۃ العزیز ہے، عزیز مصر کی بیوی، اس سے ایک اخلاقی نامناسب واقعہ تو ہوا، لیکن اسی قصے میں اس نے اپنی غلطی بھی تسلیم کی ہے اور توبہ طائب بھی ہوئی ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس واقعے میں جو اکثر چیزیں بیان ہوئی ہیں، ان میں ان سب چیزوں کے بیان میں اگرچہ ابتداءً میں نیگیٹو اسپیکٹ نظر آ رہا ہے، لیکن جب تک قصہ کنکلوڈ ہو رہا ہے وہ نیگیٹو اسپیکٹ تبدیل ہو کے پازیٹیو اسپیکٹ میں جا رہا ہے. تو یہ بھی اس کے احسن قصص ہونے کی بنیادوں میں شامل ہے. اور واللہ عالم، یہ وقت کی بہت کمی ہے جس کی وجہ سے یہ بہت کم نکات جمع کیے جا سکے ہیں اور بیان کیے جا سکیں. ادروائز اس کے احسن القصص ہونے پہ غور کیا جائے گا تو بہت سے اس کے اندر نکات اور بھی موجود ہیں جو کہ سمجھے جا سکتے ہیں، بیان کیے جا سکتے ہیں. آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ، کل اس سے آگے اپنی بات شروع کریں گے. سوال ہو تو کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، آج کی ماشاءاللہ کلاس بہت ہی اچھی تھی. تو یہ بتا دیجیے گا کب تک اس کی ریکارڈنگ اویلیبل ہوگی تاکہ اس کی نوٹ ٹیکنگ بھی کی جا سکے. دوسرا یہ کہ میرے ذہن میں یہ پوائنٹ تھوڑا سا مجھے کلیئر کر دیا جیسے آپ کا تیسرا یا چوتھا پوائنٹ پر آپ نے بات بتائی نا، جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ثبوت ہے کہ آپ جب انہوں نے یہ سوال کیا اور پھر یہ سورہ نازل ہوئی، تو مطلب مختلف واقعے اس طرح سے ملتے ہیں جب آپ سے اس طرح سے کچھ مطالبہ کرتے تھے، کچھ تو جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ لے کر آتے تھے وہی وغیرہ، تو وہ سب بھی تو اللہ ہی کی طرف سے مطلب آتا تھا نا جواب اس کا. تو اس میں کیا ڈفرینس ہوگا کہ ہم جب یہ بات کر رہے ہیں کہ مطلب اگر آپ میرا پوائنٹ اگر آپ جی 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 ریکارڈنگ انشاءاللہ اس کی جلدی دستیاب ہو جائے گی، کیونکہ جو لوگ نہیں اٹینڈ کر پا رہے ہوتے کلاس اس ٹائم پہ، ان کو ہم پھر ریکارڈنگ دے دیتے ہیں تو وہ شیئر کر دی جائے گی. دوسرا نقطہ جو آپ نے کہا کہ اس میں خاص چیز کیا ہے، یعنی سارے ہی وہی اللہ نے نازل کی ہے، تو دیکھیں فرق یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آ رہی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سنا رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک شخص نے آگے چیلنج کر دیا کہ جی آپ کو تو یہ فلاں چیز نہیں پتہ اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہے، لہٰذا اگر آپ نبی ہیں تو آپ یہ بتائیں. تو جب قوم سوال کرتی ہے یا جب قوم ڈیمانڈ کرتی ہے تو اس ڈیمانڈ کو اگر پورا کر دیا جائے تو اخلاقی طور پہ ان کے پاس انکار کرنے کی کوئی جب آپ کی باقی نہیں رہتی. یعنی ایک بندہ بالفرض ایک بندہ اپنے صحیح ہونے کے 100 دلائل بیان کر رہا ہے، میں انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہوں، میں اس کی بات سن کے زیادہ فوکس ہی نہیں کر رہا.
اس کے بعد میں نے کہا اچھا یار اگر تم اتنا ہی وہ ہونا تو تم اس طرح کرو کہ یہ بات مجھے ثابت کر کے دو یا اس بات کا جواب دو مجھے. اب یوں ہی میں اس کو چیلنج کروں گا. چیلنج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے یہ چیلنج پورا کر دیا تو میں تمہاری بات تسلیم کر لوں گا. تو جب لوگوں نے آ کے خود یہ مطالبہ کیا اور یہ سوچتے ہوئے مطالبہ کیا کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے, انسانی درجے میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کر سکیں, کیونکہ پورے عرب کو یہ واقعہ پتہ ہی نہیں ہے, اور یہ واقعہ تو ہم یہودیوں سے سن کے آئے ہیں, اور ہم نے چونکہ آ کے یکدم ان سے یہ واقعہ پوچھا ہے. اگر پہلے سے ان کو پتہ ہوتا کہ ہم نے یہ پوچھنا ہے تو یہ چلے معلومات لے کے اکٹھی کر لیتے, تو چونکہ ہم نے رینڈملی آ کے ایک دم سے کہہ دیا کہ یہ واقعہ بیان کریں, تو اب اگر ان کو واقعہ تو چونکہ خود نہیں پتہ تو یہ کیا کریں گے, یہ معلومات لینے کی کوشش کریں گے اور ہم ان کو پکڑ لیں گے. لیکن ان کا سوال کرنے کی دیر تھی کہ اللہ نے وحی نازل کر دی اور ان کا جواب پورے کا پورا آ گیا. اور یعنی پاسبل ہی نہیں ہے کہ اتنا تفصیلی جواب جو ہے یہ پہلے ہیومن ایفرٹ کے طور پہ کہیں سے اکٹھا کیا جائے اور اس کو کمپائل کیا جائے. یعنی اگر بالفرض اس واقعے کو جمع بھی کرنا ہو مختلف لوگوں سے مل کر تو کئی ہفتے چاہیے ہوں گے نا. لیکن اگر وہی نازل ہونے کے کچھ تھوڑی دیر بعد یا کچھ وقت کے بعد ہی اگر یہ صورت نازل ہو گئی اور اتنی تفصیل سے واقعہ بیان کر دیا, اور چونکہ عرب تھے وہ اسلوب کلام کو جانتے تھے اور وہ یہ جانتے تھے کہ یہ جو قصہ بیان کیا گیا یہ کوئی انسانی اسلوب ہے ہی نہیں, انسان تو اس طرح سے قصے بیان ہی نہیں کرتے. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو صورت ہے یہ صورت بطور خاص, اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پورے قرآن میں صرف یہ ایک صورت ہے, کئی اور مقامات ایسے ہیں جن کے اندر جو بات نازل کی گئی ہے وہ بات اس لحاظ سے بڑی غیر معمولی تھی کہ لوگوں کو یہ یقین ہو گیا جو ماننا چاہ رہے تھے کہ ہاں اگر ان کو کوئی ڈاؤٹ تھا, ان کو کوئی کنفیوژن تھی کہ یہ نبی ہیں یا نہیں, ان پر وہی نازل ہوتی ہے نہیں, تو اس سے ان کو بالکل کلیریفائی ہو گیا. جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ دو لوگ جو ہیں صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب یہ ایمان نہیں لائے, اور عمیر بن وہب جو ہیں یعنی ابھی تک اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے, بعد میں تو دونوں ایمان لائے ہیں. تو یہ دونوں مکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کعبہ کے پاس اور اکیلے بیٹھے ہیں, کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے. اور عمیر بن وہب جو ہیں ان کا بیٹا جنگ بدر میں قیدی بن گیا اور وہ مسلمانوں کے پاس حالت قید میں ہے, اور مسلمانوں نے جو مطالبہ کیا تھا یہ تھا کہ فدیہ دے کے چھڑوا لو, اور ہر بندے کو اس کی جو فائنینشیل اس کا سٹیٹس تھا اس کے مطابق اس کو کہا گیا فدیہ دینا ہے. تو اب عمیر بن وہب بیٹھا ہوا مکہ میں کعبہ کے پاس اس صفوان بن امیہ سے کہہ رہے ہیں کہ جی اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ میرے اوپر قرضہ ہے, اور اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہو کہ مجھے کچھ ہو جائے گا تو میری فیملی کا پیچھے کیا بنے گا, تو میں لازماً مدینہ جاؤں اور نعوذ باللہ میں اللہ کے نبی کو مطلب قتل کر دوں. یہ اس نے اپنے ارادے کا اظہار کیا. تو صفوان بن امیہ نے کہا کہ بھائی اگر یہی معاملہ ہے, تم سنسیئر ہو اپنی بات میں پکے ہو, تو کیا کرو, تمہارا قرض ادا کرنا میرے ذمہ ہے اگر تمہیں کچھ ہو گیا, اور تمہاری فیملی کی دیکھ بھال میرے ذمہ ہے, تو تم جاؤ, اور چونکہ تمہارا بیٹا وہاں قید ہے تو تم یہ بہانہ بنا کر چلے جاؤ گے کہ میں اپنے بیٹے کو چھڑوانے یا اس کی بات کرنے آیا ہوں, لیکن تم اصل میں اٹیک کرنے جاؤ گے, اور تم اگر کامیاب ہوگے تو کام ہو جائے گا, اور اگر تم ناکام بھی ہو گئے یا تمہیں مار بھی دیا گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں ادھر ہوں تمہاری فیملی کی ٹیک کیئر کرنے. اب عمیر بن وہب مدینہ جا رہے ہیں, اور مدینہ جا کے جیسے ہی وہ اللہ کے نبی سے ملنے لگے تو حضرت عمر نے دیکھ لیا اور کہا عدو اللہ, اللہ کا دشمن. اللہ سے آنے دو, چھوڑو آنے دو. اور جب عمیر بن وہب آئے ہیں اور آ کے بیٹھے ہیں تو کہا کہ جی ہاں معاملہ بیان کرو, تو اب وہ آگے پیچھے کی باتیں کرنا شروع ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ آگے پیچھے کی باتیں نہ کرو, یہ جو تم صفوان بن امیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کعبہ کے پاس اور تم نے اس کے ساتھ یہ بات طے کی, تو یہ جو سارا معاملہ ہے یہ مجھے پتہ ہے. اب فوراً سے عمیر بن وہب نے کیا کیا, اب دیکھیں قرآن نازل اور تھا, باقی سب کچھ تھا, لیکن ان کو وہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. انہوں نے کہا یہ بات میرے اور صفوان کے درمیان ہوئی تھی, اور یہ بات ہوتے ہی میں فوراً وہاں سے چل پڑا تھا اور میں آپ کے پاس آیا ہوں. کوئی امکان ہی نہیں ہے, ہیومنلی یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم دو لوگوں کے بیچ ہوئی بات میرے پہنچنے سے پہلے آپ تک پہنچ جائے. جب یہ پتہ ہی کسی اور کو نہیں چلی, تھرڈ پرسن ہے ہی نہیں جاننے والا کوئی, اور یہاں پہنچنا بھی کسی کا ممکن نہیں ہے, تو یہ بات آپ تک اتنی کلیئرٹی سے اور ایگزیکٹ جو پہنچ گئی ہے تو یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں پہنچا سکتا, لہذا فوراً ایمان لے آئے. تو یہ ہے اصل میں جو ہم نے کہا نا نبوت اور رسالت کی دلیل, کہ ایک ایسی بات جو کسی کے ساتھ ایسا ایکسپیرینس ہو جائے, وہ خود سوال کر رہا ہے اور اپنی طرف سے فتح کو حاصل کرنے کے لیے سوال کر رہا ہے کہ میں تو اب یہاں کامیاب ہو جاؤں گا, آپ تو یہ بتا ہی نہیں سکیں گے, اور آپ نے آگے سے جو چیز بتائی ہے وہ ایک معجزہ ہے, وہ انسانی درجے میں ممکن نہیں ہے. تو یہ پہلو تھا اصل میں نبوت اور رسالت کا. امید ہے بات واضح ہو گئی ہوگی. بارہ کیا ہے جی, 12 کانٹراڈکٹری اسپیکٹس. یہ سمجھ نہیں آئی بات کہ اس سے مراد کیا ہے.
جی اور کوئی سوال کسی کا ہے؟ ٹھیک ہے، امید ہے اور سوال نہیں ہوئے، یہیں پہ ہم اپنی بات مکمل کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔